لاہور بدستور پولیو وائرس کے نرغے میں ہے۔ شہر کے سیوریج میں پولیو وائرس کی ایک مرتبہ پھر سے تصدیق ہو گئی ہے۔ گلشن اراوی ڈسپوزل اسٹیشن کے سیوریج نمونوں میں وائرس پایا گیا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے پولیو وائرس کی سیوریج میں موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ شہر سے پولیو کا خطرہ ٹلا نہیں، شہر کے سیوریج میں پولیو وائرس کی ایک مرتبہ پھر تصدیق کی گئی۔ گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن سے لیے گئے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ قومی ادارہ صحت نے پولیو وائرس کی سیوریج میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ لاہور کے سیوریج میں پولیو وائرس کی وہی قسم جو پولیو کیسز کے حامل علاقوں میں ہے۔ واضح رہے کہ پولیو کے خلاف بار بار مہم چلانے کے باوجود شہر پولیو وائرس سے پاک نہ ہو سکا۔ باغوں کے شہر میں آلودگی کا گراف گر گیا ہے۔ لاہور دنیا میں 7ویں نمبر پر شرح 174 ریکارڈ کی گئی ہے۔ غازی روڈ انٹرچینج پہ آلودگی کی شرح 189 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پنجاب کے سرفہرست شہروں میں 30 ایئر کوالٹی مانیٹرز کی تنصیب بھی کر دی گئی ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے مانیٹرز کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ باغوں کے شہر میں آلودگی کا گراف گر گیا۔ لاہور دنیا میں 7ویں نمبر پر آ گیا، شرح 174 ریکارڈ کی گئی۔ غازی روڈ انٹرچینج میں آلودگی کی شرح 189 ریکارڈ کی گئی۔ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 188 ریکارڈ کی گئی۔ فیز 8 DHA میں آلودگی کی شرح 179 ریکارڈ کی گئی۔ US کانسولیٹ میں آلودگی کی شرح 177 ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے جدید مانیٹرنگ نظام کے قیام میں بڑی پیش رفت ہو گئی۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے مانیٹرز کی تعداد 8 ہو گئی۔ DHQ کہنا، تھانہ جیا بگا، ٹیچنگ ہسپتال شادرہ اور پنجاب یونیورسٹی میں نئے مانیٹرز نصب کر دیے گئے ہیں۔ وائلڈ لائف پارک رائیونٹ، برکی روڈ، PKLI UET میں لگائے گئے مانیٹرز نے بھی کام شروع کر دیا۔ شہر میں 5 موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز پہلے سے ہی لاہور میں کام کر رہے ہیں۔ فضائی آلودگی میں کمی آ گئی ہے۔ مجموعی کوالٹی انڈیکس 174 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے شہر عالمی درجہ بندی میں 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ سندر راون میں 184، پولو گراؤنڈ کینٹ میں QI 182 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ CERF آفس پر 190، سید مراتب علی روڈ پر شرح کی آلودگی 179 ریکارڈ کی گئی ہے۔ WWF پر 177، VTS پر AQI 179 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں کی کیا صورتحال ہے، جانیں گے فاطمہ خان سے۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، شہر لاہور میں اسموک کی پکڑ جو ہے اس میں نرمی خاصی آئی ہے، اور نرمی کے پیش نظر جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے پابندیوں پہ نرمی کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خاصی کمی کے ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مجموعی شرح 174 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور لاہور کے مختلف علاقوں میں شرح جو ہے وہ 200 سے تجاوز نہیں کر رہی، جس طرح یہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ لاہور کی جو فضا ہے اس وقت فضائی جو آلودگی کے ذرات ہیں اس سے خاصی صاف ہو گئی ہے، جس سے شہریوں نے بھی جو ہے خاصا سکہ سانس لیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کریں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اس وقت اپولو گراؤنڈ کینٹ میں 192 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، CERF آفس میں 190 تک، جوہر ٹاؤن میں بھی 190 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ویلنشیا ٹاؤن میں 184 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، BTS میں 179 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، WWF پاکستان میں 177 تک، غازی روڈ انٹرچینج میں 174 تک، جبکہ کلائمیٹ فائنانس پاکستان ہیڈ کوارٹر میں 175 تک ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کولڈ رقبت میں بھی 170 تک ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی جو ہے بارش کی پیشن کوئی نہیں ہے، لیکن درجہ حرارت بھی کمی کے ساتھ اس وقت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور فضائی فضا میں جو آلودگی کے ذرات قائم ہیں اس وقت تھوڑے بہت ان سے بچاؤ کے لیے بھی جو ہے احتیاط برتیں، کیونکہ جو پہلے ہی کسی بیماریوں میں مبتلا ہیں شہری، ان کو اس سے جو ہے برا اثر ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح جو ہے وہ کمی کے ساتھ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فاطمہ خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شہریوں پر اسموک کے حملے برقرار ہیں۔ لاہور میں 4000 شہری متاثر ہوئے ہیں۔ 2069 شہری سانس کے امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ دمے سے 242 اور دل کی بیماریوں میں 506 شہری مبتلا ہیں۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران اسموک سے 57,000 شہری متاثر ہوئے ہیں۔ اسموک سے شہریوں کے متاثر ہونے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ اسموک کے باعث 5 مختلف بیماریوں سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران اسموک سے 57,000 شہری متاثر ہوئے۔ لاہور میں 4,000 شہری اسموک سے متاثر ہوئے۔ لاہور میں 2069 شہری سانس کے امراض میں مبتلا ہوئے۔ دمہ سے 242 مریض ہسپتالوں میں آئے۔ دل کی بیماریوں میں 506 شہری مبتلا ہوئے۔
शहर में स्मोक से 51 शहरी फालिज और 90 आशोबे चश्म में मुब्तला हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें, बच्चों और बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इक़दामात करें। फिरोजपुर रोड अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया है। अंडरपास पर लाखों रुपए मालिक से लगा गया तज़ीनो और आइश का सामान चोरी हो गया है। लाखों का कीमती सामान चोरी होने से शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी। देखभाल न होने से लोहे के जंगले और दीगर कीमती सामान चोरी हुआ। शहरियों का इंतजामिया से अंडरपास की तज़ीनो और आइश बेहतर बनाने का मुतालबा है। मज़ीद जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास पर, जहाँ पर एक जानिब जो है वो सफाई के नाकिस इंतजाम है, तो दूसरी जानिब इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस लाखों रुपए लगाए जाने वाला जो तज़ीनो और राज का सामान है वो भी यहाँ से गायब होना शुरू हो गया है। अंडरपास के बिल्कुल इतराफ सफाई के नाकस इंतजाम के बायस धूल और मिट्टी का राज है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब लाखों रुपए मालियत का तज़ीनो राज का सामान है वो चोरी होने लग गया है। लोहे के जंगले हों, खा मसनूई घास हो, इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस लाखों रुपए से लगाए जाने वाले लोहे के जंगले गायब होना शुरू हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस लोहे के जंगले नशे के आदि अफराद तोड़ कर ले जाते हैं और मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। शहरियों का कहना है कि अगर इंतजामिया अपनी दिलचस्पी जाहिर करे और पार्क के तरफ सफाई के इकदाम के साथ साथ लोहे के जंगले और दीगर जो कीमती सामान है तज़ीनो और आइश के लगाया जाने वाला है, उसके लिए जो मौसर इकदाम किए जाएँ तो न सिर्फ शहर की खूबसूरती जो है वो मुतासिर होने से बच सकती है, बल्कि आवाम के टैक्स से लगाए जाने वाले जो जंगले हैं वो भी जो है वो यहाँ पर महफूज रहेंगे, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें भी यहाँ से गुजरने वक्त जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूसरी जानिब शहर की जो खूबसूरती है वो भी बरकरार रहेगी। उमैर अफजल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गांव जयंतरी बरकी रोड के मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों खातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को घर से अगवा करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मामले के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, लगा कीजिएगा। रोड पर वाक़या गांव जिंदरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीन पसंद की शादी करने वाले नए शादीशुदा जोड़े को अगवा करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बासर अफराद की जानिब से असलहे के ज़ोर पर घर से जो है वो नए शादीशुदा जोड़े को अगवा किया गया है। इसकी तफसीलात क्या है और इनका क्या मुतालबा है, इनसे बात करके जानेंगे। बताइएगा जी, ये क्या मामला है? पसंद की शादी करने वाले जोड़े का आपसे क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से इनको अगवा किया गया, किसने किया और मुतालबा क्या आपका? जी, ये मेरी बरादरी के हैं, ठीक है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये इन्होंने 4 तारीख को शादी की थी, दोनों बच्चों ने। शादी के बाद ये अपने घर में सही से रह रहे थे, कोर्ट मैरिज थी इनकी, कोर्ट में बयान हो चुके थे, ठीक है। ये कुछ दिन पहले, ये बुध वाले दिन जुमेरात का वकूआ है कि कुछ लोग जो गुंडा है, जराइम लोग हैं जो जराइम करते हैं, नजायज़ फरोश अजाज, ठीक है, गवावे का लड़का है, इसके साथ वारस है और ये जफरी है फुलरवन का, ठीक है। इन लोगों ने इनके घर में आए हैं, ये लोग अपने घर में बैठे हुए थे सुकून से, और इन्होंने इनके घर की दीवारें फैलांग के इनके घर में घुसकर फायर की है। इनकी वालदा को मारा है, इसको मारा है और इसको और इसकी बीवी को वो अपनी बदमाशी से उठा के ले गए हैं। 2 दिन इसको 3 दिन से मार रहे, उधर तशद्दुद करते रहे हैं, ठीक है। खुदा के फजल से ये बच्चा वाज़याब हो गया है, बच्ची अभी तक नहीं हुई, ठीक है। हमारा लोग, ये पूरा गांव, क्रिश्चियन मुस्लिम लोग, बहुत लोग परेशान हैं कि ये इलाके में उन्होंने खौफ और हसद फैलाया है। वो गाड़ियों में आकर अन्नाधुंध फायरिंग की है, उन्होंने फायरिंग करके उन्होंने इलाके में खौफ फैला दिया है। बच्चे सारे वाक़े के दौरान पुलिस कहाँ थी? 15 पे कॉल किया आपने, मौका पर पुलिस पहुंची? जी, हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, SHO साहब आए हैं, उन्होंने हमारे साथ जाके रेड्स भी किए हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मिला क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अपना सेटअप किया हुआ था, ठीक है। जब कोर्ट में हो गया, कानून है, ये तो हो गया ना वो कच्चे के इलाके वाला साहब, ये लाहौर है,
یہ گڈ گورنر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اسلحے سے وہاں پہ آ رہا ہے, کہاں پہ ہے ڈولفن, کہاں پہ ان کی یہ جو ناکے لگاتے ہیں, کسی نے ان کو چیک نہیں کیا. پھر وہ ان بچوں کو زبردستی ادھر سے لے کے اغوا کر کے لے کے گئے, رستے میں کسی نے انہیں بلاک نہیں کیا. کال چلنے کے بعد, وائرلیس چلنے کے بعد کسی نے بالکل برکی روڈ کے سیفی گروپ اور جو پھلر وان کے بٹی گروپ ہے, ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ نئے شادی شدہ جوڑے کو جندرا گاؤں برکی روڈ سے جو ہے وہ اغوا کیا اسلحے کے زور پر. یہ ان مظاہرین کا الزام ہے. ان کا کہنا ہے کہ ساری صورتحال کے بعد پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر نبھانے میں ناکام ہے, اور ابھی تک جو لڑکا ہے وہ بازیاب کروا لیا گیا ہے, مگر جو اس کی بیوی ہے اسے بازیاب نہیں کروایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے جو ہے وہ ان کے گاؤں میں ہم آئیں گے اور اندھا دھند نہ صرف فائرنگ کریں گے بلکہ جان سے ان کو مارنے کی دھمکیاں بھی جو ہے وہ ان کی جانب سے دی جا رہی ہیں, جس پر جو پورا گاؤں ہے وہاں پر خوف و ہراس پھیل چکا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں وہ فوری طور پر نوٹس لیں, اور جو یہ بااثر افراد ہیں جنہوں نے ان کے بچوں کو اغوا کیا ہے, نہ صرف انہیں گرفتار کیا جائے بلکہ جو نئی نویلی دلہن ہے اسے بھی بازیاب کروایا جائے. جی رومیل الیاس, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ہیڈ ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی ہے. ترقیاتی منصوبوں, معیشت کی مضبوطی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر ایما زاو نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ اے ٹی پی کا تعاون عوام کی خوشحالی اور معیشت کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. پنجاب حکومت سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ مزید اشتراک کار پنجاب میں ترقی کے مقاصد کو مزید تقویت دے گا. ڈاکٹر ایما زاو نے کہا کہ وہ پنجاب کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہاں ہیں. پنجاب کی کلائمیٹ پالیسی ماحول اور اکانومی کے لیے سود مند ثابت ہوگی.